سے یہاں سے نکل جا، اور قرآن مقدس میں لکھا ہے کہ وہ نکل گئی، اور اسی سبب سے انہوں نے پولس اور سیلاس کو پکڑا اور ان کو قید میں ڈال دیا، اور انہوں نے جو ان پر فتویٰ جاری کیا، جب اس کو عدالت میں لے کر گئے تو ان پر انہوں نے کہا کہ یہ بڑی کھلبلی مچاتے ہیں، یہ یہودی ہیں اور یہ اس طرح کی شریعت بتاتے ہیں جس کو ماننا روا نہیں، حالانکہ شریعت کی تو بات انہوں نے ابھی کی نہیں، ابھی تو صرف انہوں نے ان کی اس کمائی کے ذریعہ کو ختم کیا، انہوں نے جس بدبو سے وہ کما رہے تھے، جس سے وہ اپنا دار و مدار چلا رہے تھے، انہوں نے صرف اس بدبو کو نکالا، تو جس کی وجہ سے وہ لوگ پولس اور سیلاس کے خلاف ہو گئے۔ اور میرے عزیزوں، جو ہم نے دیکھا کہ پولس اور سیلاس قید میں ہیں، اور ان کو جب قید میں ڈالا گیا تو ان کے پاؤں اور ہاتھوں میں بیڑیاں ڈالی گئی۔ بیڑیاں سمجھتے ہیں آپ لوگ، جس میں پاؤں بھی آپ کے جوڑ کے باندھے جاتے ہیں اور ہاتھ بھی، آپ ہل نہیں پاتے، اور ان کو پچھلی کار کوٹری میں رکھا گیا، اور ان پر انہوں نے پہرے دار بٹھائے تاکہ یہ لوگ بھاگنے نہ پائے۔ جو رومی حکومت تھی، اگر اس میں کسی کو قید میں ڈالا جاتا تھا اور جو پہرے دار اس کی حفاظت کے لیے بٹھائے جاتے تھے نگہبانی کے لیے، اگر قیدی اس میں سے بھاگ جائے تو جو سپاہی ہوتے تھے حفاظت کے لیے، نگہبانی کے لیے، وہ واجب القتل قرار دے دیے جاتے تھے۔ اس لیے اس دور میں جو ہے، اگر کوئی اس طرح کا بندہ پکڑا جاتا تھا تو اس کے لیے وہ پہرے دار کھڑے کرتے تھے، اور ایک پہرے دار نہیں، ایک بندے کے لیے 6 پہرے دار کھڑے کیے جاتے تھے تاکہ وہ لوگ بھاگنے نہ پائیں۔ اور اسی طرح میرے عزیزوں، جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر چڑھے، مسلول ہوئے، ان کو قبر میں ڈالا گیا، تو ان کی قبر کے باہر بھی انہوں نے کافی سارے پہرے دار کھڑے کر دیے تاکہ اس کے شاگرد ایسا نہ ہو کہ اس کو اس قبر سے نکال کر لے جائیں اور ہم لوگ واجب القتل قرار دیں اور شہر میں عجیب سی کھلبلی مچ جائے۔ لیکن وہ جو شخصیت اندر تھی اس کو نہیں جانتے تھے کہ اندر کون ہے، اس نے کیا وعدہ کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پہلے سے نبوتیں کی گئی تھی، خداوند یسوع مسیح نے پہلے سے لوگوں کو، اپنے شاگردوں کو بتایا تھا کہ میں تیسرے دن جی اٹھوں گا۔ ہلیلویہ۔ تو وہ اپنے وعدہ کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور پہرے دار اسی طرح باہر کھڑے تھے، اور جب خداوند یسوع مسیح کے لیے فرشتے آیا، اس نے پتھر کو ہٹایا، تو کیا ہوا پہرے داروں کے ساتھ؟ پہرے دار گوری گر گئے۔ جب خداوند آپ کی مدد کرنا چاہے تو کوئی پہرے دار، کوئی فوج، کوئی قوت آپ کو روک نہیں سکتی جب خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہلیلویہ۔ تو میرے عزیزوں، خداوند نے اسی طرح اپنے بندہ پولس اور سیلاس کی بھی مدد کی۔ جب وہ قید میں پڑ گئے اور ان کو باندھا گیا، ان کو بیڑیوں میں جکڑا گیا، تو وہ پریشان نہیں ہوئے، وہ دکھ میں نہیں آگے، وہ خوش تھے کہ ہمیں مسیح کے نام پر سزا مل رہی ہے، ہم مسیح کے نام کے سبب سے مشکل میں ہیں۔ ہلیلویہ۔ تو آج ہمیں بھی ضرورت ہے، اگر مسیح کے نام کی وجہ سے ہم پر کوئی مشکل آئے، کوئی مصیبت آئے، تو ہم اس مشکل کا، اس مصیبت کا سامنا خوشی سے کریں، خداوند کی شکر گزاری کر کے کریں، جیسا ہم خداوند کے پاک کلام میں دیکھتے ہیں کہ خدا کے بندوں نے کیا۔ ہلیلویہ۔ تو میرے عزیزوں، جب دعا کر رہے تھے تو انہوں نے کسی کو نہیں اپنے پاس بلایا، اور دیکھا ہے کہ قیدی ان کی تعریف سن رہے تھے، وہ خداوند کی حمد کر رہے تھے، وہ لوگ بھی زبور جانتے تھے، وہ بھی گاتے ہوں گے کہ رب خداوند بادشاہ ہے، وہ جلال کا بادشاہ ہے۔ کلام میں لکھا نہیں ہے کہ وہ یہ گیت گا رہے تھے، میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ خداوند کا گیت گا رہے ہوں گے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ خداوند کی حمد کر رہے تھے، اور جب وہ خداوند کی حمد کر رہے تھے، سچے دل سے، پوری دل اور جان سے خداوند کو پکار رہے تھے، تو خداوند ان کے ہاتھوں میں اور پاؤں میں وہ بیڑیاں نہ دیکھ پایا۔ کلام مقدس میں کیا لکھا؟ جب وہ دعا کرنے تو سب سے پہلے کام کیا ہوا؟ بچال آیا۔ ہلیلویہ۔ ان کی دعا کی قوت نے زمین ہلا کے رکھ دی، اس ذیل میں زلزلہ آ گیا۔ لکھا ہے کہ قید خانے کی نیو ہل گئی،
پورا قید خانہ ہل گیا اور اس کے بعد کیا ہوا؟ دروازے کھل گئے. خداوند سے جب آپ دعا کرتے ہیں، جب آپ خداوند کے حضور جھک جاتے ہیں، تو میرے عزیزوں آپ کی دعا سے، آپ کی حمد سے سارے جگڑ پن، ہر طرح کی بندش، ہر طرح کی مشکلیں، ہر طرح کی مصیبتیں کھل جاتی ہیں، سارے بندن ٹوٹ جاتے ہیں اور خداوند آپ کا خدا آپ کو بچانے کے لیے اپنے جلالی کام دکھاتا ہے. ہلیلویا. تو یہاں پر بھی جب ہم نے دیکھا خداوند کے لوگ، خداوند کے بندے دعا کر رہے تھے اور وہ بندے بھی کوئی عام بندے نہیں تھے، خدا کے چنے ہوئے بندے تھے، خدا کے خادم تھے. اور جب انہوں نے دعا کی تو سب سے پہلے بچال آیا. پھر لکھا ہے کلام مقدس میں کہ قید خانہ کی نیاں ہل گئی اور دروازے کھل گئے. اور اس کے بعد جو کمال ہوا کہ ان کی بیڑیاں بھی کھل گئی. تو ان کی دعا نے، کسی بندے نے ان کو آ کر چابی نہیں دی، کسی فرشتے نے آ کر ان کی بیڑیاں نہیں توڑی. کلام مقدس میں لکھا ہے وہ صرف حمد اور دعا کر رہے تھے اور بچال آیا، قید خانہ کی نیاں ہل گئی، دروازے کھل گئے اور ان کی بیڑیاں کھل گئے. ہلیلویا. جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا میں اتنی قدرت ہے کہ خدا ہر چیز کرنے کی قدرت رکھتا ہے. خداوند آپ کو ہر جگہ سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے. خداوند ان بیڑیوں کو کھولنے کی قدرت رکھتا ہے. تو ہمیں ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ دعا میں ٹھہرنے کی، خداوند کی حمد کرنے کی، اپنے آپ کو خدا کے حوالہ کرنے کی. تو میرے عزیزو جب ان لوگوں نے دعا کی اور جیل کی نیاں ہل گئی، بچال آیا، دروازے کھل گئے اور ان کی بیڑیاں کھل گئی، تو اس وقت میں اس طرح لائٹ نہیں ہوتی تھی، لوگوں نے چراغ جلا کر دیوار پر لگائے ہوتے تھے. تو جب بچال آیا جس کی وجہ سے سارے قید خانہ میں اندھیرا ہو گیا، کیونکہ وہ جو شمعدان تھے ان میں سے چراغ گر گئے اور جو صوبے دار تھا وہ پریشان ہو گیا کہ دروازے کھل گئے ہیں، اب تو قیدی سارے بھاگ گئے ہوں گے. لیکن اس قید میں جو لوگ تھے ان کا ایمان تھا کہ خداوند ہمارا خدا ہمیں چھڑائے گا، وہ ہمیں اس مصیبت سے نکالے گا. وہ وہاں سے بھاگے نہیں، وہ وہیں پر رہے. اور جب اس صوبے دار نے دیکھا کہ قید خانے کے دروازے کھل چکے ہیں اور قیدی تو بھاگ گئے ہوں گے، اس سے پہلے کہ رومی حکومت والے آئے وہ مجھے اور میرے بچوں کو، میرے خاندان کو قتل کریں، کیوں نہ میں اپنے آپ کو خود ہی تلوار مار لوں اور یہاں پر گر جاؤں تاکہ جو کوئی باہر سے آئے اس کو لگے کہ قیدی اس کو مار کر پھر بھاگے ہیں، اس نے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے، اس نے جان دینے تک اپنی ڈیوٹی کی ہے. تو میرے عزیزو خدا کے بندے ایسے نہیں تھے. خدا کا بندہ پولس اس وقت بھی اس بندے پر رحم کھا گیا. اس نے اس کو پکار کر کہا کہ تو اپنے کہیں نقصان نہ پہنچا، ہم یہیں پر ہیں. تو پولس کے اتنے الفاظ بول دینے سے ہی، پولس کے اس کو معاف کر دینے سے ہی اس بندے کے دل میں خدا کا خوف جاگا. اس بندے نے توبہ کی، اس بندے نے خداوند یسوع المسیح کی تعلیم لینا شروع کی. اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ اس نے اور اس کے سارے گھرانے نے خداوند کے بندے پولس سے بپتسمہ لیا. ہلیلویا. انہوں نے خداوند یسوع المسیح کو قبول کر لیا صرف پولس کے اتنے کہنے سے ہی کہ اپنے کہیں نقصان نہ پہنچا. ہم سب یہی موجود ہیں. تو میرے عزیزو معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح بھی صاف ہوتی ہے. پولس لوگوں نے جہاں اس کے ساتھ جو قیدی تھے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم بھاگ جائیں، ان کا نقصان کریں. ان کو پتا تھا اگر ہمارا خدا اس بیڑیوں کو کھول سکتا ہے، جیل کی نیوں کو ہلا سکتا ہے، تو وہ ان کے دلوں کو بھی بدل سکتا ہے، وہ ان کے فیصلوں کو بھی بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. تو میرے عزیزو ہمیں بھی ضرورت ہے اسی طرح دعا میں رہنے کی، خداوند کی حمد کرنے کی، اور پھر آپ کی زندگی میں خداوند اپنے عجیب کام کرے گا، اپنے معجزات دکھائے گا. آپ کے ہر طرح کے بندن بندش ٹوٹ جائیں گے، آپ کے گھر میں خوشحالی آئے گی، آپ کے گھر میں نجات آئے گی، آپ کے کھانے پینے میں برکت ہوگی، آپ کی ہر چیز میں خداوند بلیسنگ بھیجے گا، خداوند اپنی برکات بھیجے گا. ہلیلویا.
हालेलुया। मेरे अजीज, हम सब अपने सर को झुकाएंगे और खुदावंद के हुजूर में आएंगे। अगर कोई बीमार हो अपने लिए दुआ